جی خالد تمیمی صاحب، استقبال آپ کا۔ بھائی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہو بھائی ساحل بھائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کہیں گے جناب، اپنے الیاس شراف الدین صاحب تو بھگوڑے نکلے، آئے نہیں۔ سر یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ پوچھنا ہے۔ ارے مومن ہوں بھائی، اوکے چلیں مسلمان ہوں۔ جی۔ تو کیا کہیں گے، الیاس شراف الدین صاحب تو آئے نہیں وعدہ کر کے۔ دیکھو الیاس شرف الدین صاحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں تھوڑا جذبات میں آ جاتے، آ کے کچھ باتیں ایسا کر دیتے جو شریعت کے خلاف ہے۔ کچھ چیزیں ایسی رہتی جس میں ان کی خود کی باتیں بھی انوالو رہتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جیسا، شریعت جیسا بتا رہی ویسے طریقے سے اگر بات کریں گے تو غیر مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مسلمس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اسلام کو لے کے مسکنسیپشن ہیں ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، تو لیکن ایسے گالی باز اور اتنی گندی زبان اسلام کو لے کر عام زندگی میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے چلو، مطلب آپ اسلام کے اوپر بات کر رہے ہو اور تب بھی آپ اس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہو اور لوگ ان کو اپنا مسیحا اور ایک آئیڈل مان رہے ہیں، تو پھر ایسے نہیں مسلمانوں کو نہیں، کیا بولا جائے گا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی، کیسا ٹھیک رہے گا؟ بولے اسلام کے لیے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے آئیڈیل سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی ان کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں تو وہ ان کی غلطی۔ آئیڈیل صرف ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ اگر کسی کو آئیڈیل سمجھتے تو وہ اپنے آدمیوں کی غلطی ہے نا۔ اچھا، آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے خالد تمیمی صاحب؟ آج کا انہوں نے کہہ ٹاپک دیا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صرف وہ اور آئیڈیل محمد ذات صلی ہے اللہ نا علیہ سر۔ وسلم کی ذات میں سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اسلام جو پھیلا دنیا میں وہ 80% اخلاق سے پھیلا، بلکہ کس اچھا اگر طرح؟ اخلاق کو کوئی اگر مد نظر نہیں رکھتے ہوئے اگر کوئی کچھ کر رہا تو یعنی وہ اسلام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں ہمیشہ اس کے ساتھ اخلاق کا ذکر ہے۔ سر اخلاق سے اسلام کہاں پہ پھیلا؟ اخلاق سے اسلام ہر جگہ، اخلاق سے سعودی عرب میں خود، مدینے میں خود، ہر جگہ جو بھی پھیلا اسلام، یعنی جتنے لوگ جو سٹارٹنگ کے دور میں اسلام میں آئے وہ نبی کے اخلاق سے ہی آئے نا بھائی۔ کتنے آئے تھے سر؟ کتنے آئے تھے اس کی کوئی کاؤنٹنگ اس احادیث میں، قرآن شریف میں اس ہے کی کہیں ہے کاؤنٹنگ نہیں ہے 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 جو ہے۔ اخلاق سے آئے تھے، اخلاق سے آئے تھے، اس کی 3 کاؤنٹنگ ہے۔ ایک کاؤنٹنگ ہے 42، ایک کاؤنٹنگ ہے 76، اور ایک کاؤنٹنگ ہے 90 سم تھنگ، 99 96۔ تو اس سے زیادہ آپ سب سے ٹاپ لے لیں، 100 بندے کہہ لیں، 100 بندے اخلاق سے آئے تھے۔ جب نبی جی پاک نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے اور تلوار ان کے پاس آئی، ان کی طاقت تلوار ان کے پاس آئی، ایک سال کے بعد جب جہاد کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی، تو حجۃ الوداع کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو کتنے صحابیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا مکہ پہ؟ مکہ پہ حملہ کیا تھا، کتنے صحابیوں کے ساتھ؟ وہ پتہ نہیں ہے مجھے۔ 10,000 صحابیوں کے ساتھ۔ اچھا مکہ میں کتنے ایریا سے حملہ کیا تھا؟ نارتھ ایسٹ سے خالد بن ولید تھے جہاں پہ ایکچولی میں لڑائی ہوئی تھی، جی نارتھ ویسٹ کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی تھی، ساؤتھ ایسٹ میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ 10,000 لوگوں کے ساتھ اچانک ہوا بول دیا، اور اس کے بعد انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی ساری لڑائیاں تو تلوار سے، اور حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی اسلام پھیلایا وہ بھی تلوار سے پھیلایا، لڑائیوں سے پھیلایا۔ اور تلوار سے اسلام پھیلا؟ میں یہ قرآن پوچھنا چاہ پاک رہا ہوں، ہاں سنو جی سنو ایک چیز، آدم بھائی پلیز، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ جی تلوار سے میرا یہ پتا نہیں ہے مجھے کہ تلوار سے اسلام پھیلا کیسے؟ جی میں بتا دیتا ہوں سر۔ تلوار لوگوں کی گردن پہ رکھ کے بولے کہ آپ اسلام قبول کرو، جی یا سر، پھر ہاں جی سر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالی، ٹھیک ہے، جی مومنوں کی نشانیاں۔ سورہ توبہ جی کی آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر کہ ان مشرکوں سے جزیہ لو اور وہ بھی انہیں ذلیل کر کے، فہم جی زاغرون۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب حملات کیے ارد گرد تو لوگوں جی کو ذلیل کر کے جزیات لیے، اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کی کمر کے اوپر
حد کروائی، یعنی کہ 50 کوڑے یا 80 کوڑے یا 90 کوڑے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، اور جو جی جو نہیں دے سکا تھا اس کو کوڑے، اور جو ورنہ اسلام ایکسپٹ کر لو. اس کے بعد صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 28 ہے، جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا، اس حدیث کا متن یہ ہے، متن یعنی کہ باڈی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں لڑائی کے لیے بھیجا گیا ہوں، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد نہ کر لیں، تب تک ان کی جان اور ان کا مال میرے سے محفوظ نہیں ہے. جناب جی. تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آپ کو سمجھاؤں کہ اس سے ظاہر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام اس کے زور سے پھیلا تلوار کے. شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا. جی. تو اس میں دقت کیا کہاں آ رہی ہے؟ اچھا دقت کہاں آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ساحل صاحب، اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ پہلے کہتے اسلام زور سے نہیں پھیلا، اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں ماشاء نہیں نہیں نہیں، اللہ مذاق ماشاء اڑانے کی اللہ. بات نہیں ہے، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. مذاق میں نہیں یہ اڑا رہے پوچھ ہم رہا آپ ہوں. کا. خالد بھائی سنو میری بات، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. ہم آپ نے ایک چیز کہی کہ اخلاق کی بنیاد پہ اسلام جو ہے 80% پھیلا. ہم اچھا نے آپ ٹھیک کی ہے، بات آپ نے مجھے اس کا کلیئرنس دیا، میں نے بولا ٹھیک ہے چلو آپ کی بات کو ایک ٹائم کے لیے اگر میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں، تو اس سے دقت کیا آ رہی ہے وہ مجھے ایک بار بولیے نا. دقت یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ایک پرسنل بلیف سسٹم ہوتا ہے، کسی خدا کو ماننا یا ریلیجن کو ماننا، آپ فورسفلی تلوار کی نوک پہ زبردستی ڈرا کے اگر قبول کرواتے ہو تو یہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں ٹھیک تو نہیں ہے یہ. تو پھر تو یہ محمد صاحب نے احادیث کہاں میں ٹھیک یا کام ہسٹری کیا؟ کی کتابوں میں کہیں یہ ہے کہ صحابہ ویسا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے؟ سر سب جگہ یہی ہے، یہی تو آپ کو ابھی بتایا ہے. بتایا نا آپ کو. ابھی صحابہ نے آپ اس کو چیز میں پہ نے، عمل کر کے؟ ہاں جی سر. عمر فاروق کو برا کہیں گے؟ نہیں. تھینک یو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے؟ کبھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے؟ نہیں. ان سب نے یہ کیا. اچھا آپ کو ابھی ٹھیک تو ہے. بتایا، آپ کو ابھی تو بتایا. جی جی ابھی جی تو میں نے قرآن سنا. کی آیات بھی دی ہیں تفسیر کے ساتھ، پھر میں نے جی آپ کو حدیثیں دی ہیں، پھر میں نے جی. آپ کو سارا کچھ ابھی بتایا. کون سی چیز میں حدیث مجھے کے بتائیں. پیچھے آیت کے پیچھے کچھ مصلیحت رہتی ہے، وہ مصلیحت کا آپ کو کچھ جی سر نالج تفسیر آیا؟ کے ساتھ. سر آپ حکم کریں کون سی تفسیر کھولوں؟ جون سی آیات میں نے بتائی ہیں اس میں بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو اس کی تفسیر ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ روم پہ حملہ کرو. روم وہ دور 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 روم، آؤ میرے ساتھ رائٹ. روم پہ حملہ کرو. وہاں پہ جو حبشہ کی کالک ہے اور روم کی سفیدی ہے، ان کے جڑنے سے لال رنگ کی عورتیں آ گئی ہیں جن کے بلونڈ بال ہیں. آؤ تمہیں میں بلونڈیاں دلواتا ہوں. یہ تفسیر ہے. یہ آپ نے کہا نا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، آیت کے پیچھے یہ مصلحت میں نے آپ کو بتا دی. جی جی جی. تو اچھا اب مجھے آپ کے یہ نبی صلی سوال آپ اللہ سے علیہ پوچھنا وآلہ تھا. وسلم نے جی بلونڈیوں کی غلامی آپ کو دلوانے کے لیے بولا کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں بلونڈیاں دلواؤں. جی. اب اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خالد بھائی میں ہاں آپ کے جی لیے ساحل بھائی. میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد بہت سارے مومن بھائی جڑے نہیں ہیں میں ان کو ایک بھی سوال پوچھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ کہ یہ جو آپ کا چل رہا ہے یہ یوٹیوب پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ٹرینڈنگ میں، اس کا پرپس کیا ہے ایک بار مجھے بول دیجیے نا. جو ہے کلیئرلی بول دو مجھے، ہاں کلیئرلی ہاں کہ ہم اسلام کو بے عزت کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسلام کو گالی دینا چاہ رہے ہیں، یا نبی کو غلط شخصیت بتانا چاہ رہے ہیں، یا پھر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے. ایسا کچھ آپ کا ارادہ ہے کیا؟ بولیے بس. ہاں مقصد یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں سے بہت 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 زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے، قوم ہے، یہ اسلام کو زیادہ سیریس لینے کی وجہ سے بہت پیچھے ہے، اور دنیا میں ہمارا نام خراب ہے اسلام کی وجہ سے. میں اچھا چاہتا میں ہوں کہ میں آپ کو یہ میں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر کچھ بولوں. ہاں بولنا، میں پہلے بات تو اپنی کمپلیٹ کر لوں. ہاں ٹھیک ہے کر لیجیے.
میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویزم کے تھرو ہم لوگوں کو وہ جو ادر سائڈ آف اسلام ہے جو ہمیں مولوی اصل دنیا نہیں بتاتے، جو اصل اسلام ہے، جو آئیسس اور اس طریقے کے لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ کیا اس کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے باقی کمیونٹی کی طرح ایڈوکیشن میں اور کام میں اور سائنس میں، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو تھوڑا لائٹ لینا پڑے گا، سیریسلی اس کو نہیں لینا ہے. تو یہی مقصد ہے کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آئے. اگر ہم کوئی بھی چیز اپنے من سے بتا رہے ہیں بنا ریفرنسز کے، تو آپ ہمیں آ کے جو ہے پکڑیے، لیکن ہم جو بھی باتیں بتاتے ہیں دلیل اسکرین پر دکھا کے، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، ہسٹری کی کتاب سے، سب چیز اسکرین پر رکھ کے پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز میں ہم کو پرابلم نظر آیا ہے. اوکے رائٹ. اب میں ہمارا آپ کو مقصد ساحل بھائی ایک چیز میں جو بولوں. ہے، ہاں بولیے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا یا مسلمانوں سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرنے لگے، بالکل نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صاف صاف کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے، میں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نیوز چینل پہ بھی دیا تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان خراب ہے، اسلام اچھا ہے، لیکن جب میں نے پڑھا، جب مجھے سمجھ میں آیا، تب اب میری تھنکنگ یہ ہے کہ مسلمان تو بہت اچھا ہے، اسلام میں پرابلم ہے. تو مجھے مسلمانوں سے محبت ہے، پیار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. جی جناب. میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہے نا، ایکچوئل اگر اب مسلمان حدیث، کلمہ اور شریعت کے حساب سے اگر جائے گا، تو مسلمان کے لیے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو، دنیا میں بہت زیادہ کیا ٹاپ لیول پہ پہنچ جاؤ، آپ دنیا کو کما لو اور کیا بولتے سو اپنے لیے ایک بہت بڑا بزنس قائم کر لو. ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں. اسلام یہی میں مسئلہ دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک، دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یہی پرابلم ہے، یہی یہی پرابلم ہے. جب دیکھو کیوں یہی یہ سب سے بڑا پرابلم کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ پرابلم؟ کیونکہ ہمارے لیے دنیا ایک کیا بولتے سو پیسہ مکان بنانے کا مقام یا یہی پھر کوئی پرابلم ہے. بہت بڑے عہدے پہ جانے کا مقام نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بول دیتا ہوں مسلمانوں کی میں ایکچوئل مینٹالٹی کیسی رہنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی مسلمان کی مینٹالٹی ایسی ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان دینے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی ایگزامینیشن ہال میں جاتا تو ایگزامینیشن ہال میں جا کے کوئی سینٹر میں دیکھ لیتے یہ سینٹر میں فلاں کمی ہے، اچھا کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، میں کھڑکی کو بناؤں گا. فین ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، میں فین ٹھیک کروں گا. میرے کپڑے صحیح نہیں ہے، میں کپڑے صحیح پہنوں گا. میری بینچ تڑقی ہوئی ہے، بینچ صحیح کروں گا. یہ نہیں ہے. ایگزام ہال میں بندہ جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کی بات. اسی طریقے سے دنیا میں مسلمان آیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ لوگ کو معلوم ہوگا. سر ٹھیک ہے. یہ سب ساحل، چیز یہ ہم تو کلیئر کر، یہ تو آپ کی بات کو صداقت دے گے نا یہ ہاں، ساحل جو صاحب. میں کہہ رہا تھا آپ نے خود وہ بول دیا کہ جو مینٹالٹی آپ کو مل رہی ہے، جو ہمارے جی مسلمان، ہماری جو مسلم قوم ہے وہ نیچے اس لیے ہے کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ قید خانہ ہے، یہاں پہ ہاں ہمیں ٹھیک پرماننٹ ہے. نہیں جینا ہاں ہے. ٹھیک ہے. تو مرنا ہے، کمانا یہی کیوں؟ مرنا ہے، یہی جینا ہے. کمانا یہاں پر اگر بھائی ہم لوگ آپ کو جھوپڑی میں رہ کے اگر دو وقت کی روٹی بھی اگر ملے تو ملے. نبی بھائی کی رک سیرت آپ جاؤ، پڑھے ہوئے. میں نے موقع دیا نا، آپ نے بول دیا، ہاں سیم چیز ریپیٹ ٹھیک کر ہے. رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے بولنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. آپ پورا سٹارٹنگ سے پورا بولے. اس کے بعد بھائی آپ نے پھر بتا دیا نا قید خانہ ہے، صرف کام بھر کے کام اپنا ہونا چاہیے، 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے اور باقی چیز عبادت میں گزار دینا ہے. بس اگر وہ نہیں بھی ملی، اگر اللہ ہم کو اگر ایسے ہی رکھ رہا ہے بھوکا پیاسا بھی رکھ رہا ہے اگر ہم کو، تو اس سے ہم کو کچھ زیادہ لین دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا یہ فائنل مقام نہیں ہے. ارے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں جناب، میں جو بول رہا تھا وہ آپ نے کنفرم کر دیا. اگر آپ جیسی لوگوں کی سوچ رہی مسلمانوں کی، تو وہ نہ ایڈوکیشن کا سوچے گا، نہ آگے بڑھنے کا سوچے گا. وہ سوچے گا بھائی آگے بڑھ 2 کے کیا وقت کی کرے روٹی گا؟ ملتا ہے. آگے بڑھ کے ایک بات بولیے آپ ساحل بھائی، آگے بڑھ کے اس کو خبر میں ہی جانا ہے نا. ارے آگے بڑھ کے اس کو یار جانا کہاں ہے؟ ارے قبر میں ہی جانا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں، آج ہی آدم آپ بھائی چلے آپ جاؤ سے ایک نا. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ کو ہنسی آئی تو تھوڑا میوٹ کر لیجیے نا. قبر عادل میں بھائی جانا ہے ایک تو منٹ، جیرے کیوں؟ میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ ہنسی اڑا رہے ہیں جیسا دکھ رہا ہے. نہیں مسعود نہیں ایک میں کیا، منٹ، ایک منٹ مسعود، ایک منٹ، خالد بھائی ایک منٹ، میری بات سنو.
اگر آپ کی طرح ہر کسی کی ہر انسان کی سوچ ہو گئی تو نہ موبائل آتا, نہ ایروپلین آتی, نہ گاڑی آتی, نہ لائٹ آتی, کچھ بھی نہیں آتا. اگر ہر کوئی یہی سوچ لیتا کہ 2 وقت کی روٹی کیوں نہیں کھاؤ آتا اور بولو, اس کے بعد مرنا ہی ہے. کیوں نہیں آتا یہ بولو آپ میں کو ایک بار. تمہارے جیسی سوچ رہی تھی تو کہاں سے آتا بھائی؟ نہیں, کون سوچ رہی ڈیولپمنٹ کیا کو میرے کون جیسی دھیان سوچ رکھتا؟ ہر کسی کی. تو یعنی جو یہ انوینٹ ہوا دنیا میں یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا جب تمہاری جیسی سوچ رہے گی؟ مسلمان تو یہی کیا سوچے گا بولا 2 وقت میں کی بولا روٹی کیا ایک ملے, بات بولا 5 ٹائم کی میں نماز پڑھو, اس کے بعد سو جاؤ. بولا یہ کہ دنیا میں کوئی اعلیٰ ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کام کرانا چاہ رہا, اگر کچھ آپ سے ترقی ہونا چاہ رہی, وہ وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. نبی نے کوٹ کرا تھا بہت سال کیسا پہلے ہوں کہ گی جناب؟ دنیا میں سنو پلین بھی آئیں گے دنیا میں. کیسا اور آئیں گے؟ تمہاری سوچ والے لوگ کبھی پلین نہیں بنا سکتے. کیوں تم نہیں خالی بنا سکتے, سوچو گے تو, ارے جب تمہاری کیوں نہیں سوچ بول یہ سکتے. ہے کہ دنیا جو ہے بینچ کیوں صحیح کرنا, اور وہ تمہارا جو قبر میں ہی ڈیسک ہے جانا اس کو کیوں صحیح کرنا, قبر میں جانا ہے, تو تم جیسے لوگ کہاں سے بنائیں گے بھائی؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے. تمہارے لیے یہ دنیا جو ہے وہ اچھا تو قید ہے. ایسا بولے تو کوئی مسلمان اگر جو ترقی یافتہ کوئی ملک ہے وہاں پہ جو مسلمان ہے تو اللہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. بیوقوف ہے وہ, پورے نبی ان دنیا کے کا دور میں سوچ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی انوینٹ نہیں کرے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو آپ کیا کرو گے پتہ ہے؟ یہ دیکھو, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ایڈم نے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں I have been commanded to fight the people. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے, اور جب یہ کہیں گے تو ان کے جان اچھا مال جو ہے ساحل وہ. بھائی اس کے ساتھ یہ حدیث بھی بولو نا, مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور میری کہاں بیویوں کے ساتھ میں اچھا رہوں. کہاں یہ والے پوائنٹس کو کیوں چھوڑ دیتے بھائی؟ حضرت کہاں کچھ اگر کچھ رہ رہا. حضرت کہاں کا ہے کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ وہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, وہ لوگوں ہاں کے ساتھ نہیں ہے, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے, اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر قرآن کو دیکھ لیں آپ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولی ہے کبھی آپ نے؟ دیکھیں بھائی, آپ پٹی سیدھی لوگ مولویوں سے جب باتیں سن کے آتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اس میں آپ ایسی بات کر دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولیں, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, ذرا دیکھیے گا. اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. اس کے جی اندر تو وہ والے مومن بھی آ گئے جو کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جہاد پہ نہیں جاتے, اور ان سے سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. حضرت یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں سر. آپ جو اپنے ملاؤں کو سنتے ہیں نا, تو نبی نے کسی آپ غیر ایک مسلمان سیکنڈ کے سن ساتھ لیں. ہمیشہ ایسی رویہ اپنایا. اوکے یہ بہترین سر. سامنے ہے نا آپ کے سر وہ حدیث. کہہ رہے ہیں ایسا ہی رویہ اپنانا ہے. سر انہوں نے کہہ دیا غیر مسلموں کے نہیں ساتھ ایسا ہی ایسے رویہ رویہ اپنانا ہے. اپنایا کیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی کے بالکل. سامنے حدیث ہے بھائی. ہر ایک منٹ کفار رکو. کے ساتھ نبی ایسی پیش آتے تھے. ارے خالد بھائی رک جاؤ, یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, کیا کہتی ہے اچھے سے سنو. یہ دیکھو پوری پڑھ دیتے ابھی آپ کے لیے. ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. یار بندہ آ رہا ہے وہ نان مسلم ہے, رسول اللہ مارنے کا حکم دے رہے. جب پتا چلا کہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تب اس کو چھوڑا گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک منٹ, رسول اللہ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ دیکھو, صحیح مسلم حدیث نمبر 1930. کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اگر آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو گے یا ان کو رول ماڈل مانو گے تو آپ بھی جا کے مورتیاں توڑو گے, مندریں توڑو گے, اپنا چرچز توڑو گے رسول اللہ کو فالو کر کے, کیونکہ ان کا تو مقصد ہی وہ تھا بتوں کو توڑنا. بتوں کو توڑنا. ہاں یہ دیکھیں سامنے حدیث ہے صحیح مسلم. کب توڑے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دیکھو بھائی, یہ لو میں بتاتا ہوں. اچھا ایک ساحل بھائی رک جائیں ذرا. کب توڑے کے کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ایسے ہی غلط بول ہے دیا کیا؟ انہوں نے. نہیں یہ حدیث غلط ہے کیا؟ وہ اپنی ہی بات کو عمل نہیں کرتے.
یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے؟ ہم وہ بھی دکھا دیں گے کب تک توڑے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ ہر بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ ہر بات پہ نفی بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں آیا اسی لیے تھا. تو میرے پیارے بھائی آپ کو تو امب کا نہیں پتا، سوری ٹو سے. کیا نہیں پتا؟ امب کا بھی نہیں پتا نا؟ امب کا پتا کچھ ہے؟ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اچھا اس کے علاوہ میں اور ایک خالد بھائی کے لیے ہمارے اچھا اور ایک ساحل حدیث بھائی، بتا آپ دیتا کو ہوں. ایک بات بولوں، ایک سیکنڈ. آپ پبلسٹی اتنے لوگ ہیں نا لائف پہ، تھوڑا ایک سب سے ریکویسٹ کیجیے کہ چلو اگر ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کا جو بھی خیال ہے، بس ان کو یہ بولیے کہ کسی کے دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں نا، میں جو ابھی پڑھ رہا ہوں تھا کمنٹس، وہ اچھا کمنٹس مت کر. محمد صاحب ان کے فالوورز ہمیں مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اگر کون بولے سینٹیمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار سکتے؟ خالد یہ ابھی بھائی، آپ کو حدیث سے کیا دکھائیے؟ اچھا خالد جہاں پہ بھائی مجھے یہ اسلامی بتاؤ، حکومت چل رہی وہاں پہ ماریں کیا غیر مسلمانوں کو؟ نہیں مارا، وہ ہاں پھر میں پوچھ رہا ہوں، خالد نہیں مارا. سوری جی ساحل بھائی نہیں آپ کچھ کہہ مارا رہے نا. تھے. نہیں کہاں پہ مارا جی. ایسا بھائی کہاں چل رہا ہے ایسا جہاں مسلمان کیا بولتے سو آپ جو بولے یہ مارو، مسجدیں توڑو، مسجد سوری چرچز چھوڑو، افغانستان میں کیا مندریں چالو ہے؟ توڑو، ایسا کہاں عملی طور پہ ایسا کہاں چل رہا ہے ابھی؟ جین افغانستان میں کیا چالو ہے بھائی؟ جین ایران مندر میں کس نے کیا توڑا چالو تھا؟ ہے؟ ہاں افغانستان کو چھوڑے، پاکستان میں جین مندر کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا تھا؟ مسلمس میں توڑا. مسلم نے توڑا تھا. کیوں توڑا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نبی کا حکم ہے، یہ سمجھ کے تو نہیں توڑا. اور کس کا حکم ہے؟ ایکسکیوز می. اپنے اندر کی ہیٹ سے اگر وہ توڑے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اور بھائی آپ اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ محمد صاحب کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ایک سیکنڈ. یہ اسکرین پہ بھی کیا دکھا رہے تھے ساحل بھائی؟ ساحل بھائی دوبارہ پڑھ دیں ذرا پہلی لائن اس حدیث کی. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں، یہ لو، یہ دیکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 1930. رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. ایک سیکنڈ. فرسٹ لائن کیا ہے؟ فرسٹ لائن صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. تو بتوں کو توڑ کے کیا کریں گے؟ یہ جو جین مندر ہے کس نے توڑا؟ مکے میں جو بت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ اس وسلم کو کے کس نے آنے سے توڑا؟ پہلے کس نے اس توڑے؟ نے توڑا، اس کو کس توڑا نے؟ نبی نے، اور اللہ نے اوکے، حکم بھی اسی بتوں کو توڑنے کا دیا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہاں نہیں پہ جو وہ لکھا بت ہے؟ وہاں غلط پہ ہے بھائی، موجود ہے، جو موجود یہ ہے، لو، کیونکہ بتاؤ میں ایک سیکنڈ ایک بتاؤں، دل نبی خلاصہ آنے سے دکھائیں جی، پہلے دل جو خلاصہ دکھائیں، دل خلاصہ دکھائیں مندر. یہ لو، یہ دل خلاصہ دکھائیں جی ان کو. ایک سیکنڈ. پڑھیں جی، ہاں پڑھیں جی. یہ دیکھو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے خالد بھائی. ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے کے بتوں کو توڑا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3823 کیا لکھتے ہیں؟ جریر بن عبداللہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ذوالخلصہ نامی ایک بتخدا تھا، اسے الکعبۃ الیمینیہ یا کعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے. نبی کریم نے مجھ سے فرمایا ذوالخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا. انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت خدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا. پھر ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی. جی، جی بھائی. جی بتوں کو توڑنے کی بات ہے اس میں. ارے پورا ان پورا کا جو مندر ہی توڑ عبادت گاہ دیا، تھی اس کو ہی توڑوا دیا اور وہاں کے لوگوں کو بھی مار دیا. جلا دیا. کیوں جلا؟ ڈائریکٹ جلا دیا. اسلام کی دعوت مار پہلے کے نہیں مار کی. کے مار کے جلا دیا، مار کے مار نہیں کے. نہیں نہیں، پہلے اسلام کی دعوت دی ہے یا نہیں دی؟ نہیں دیے نا بھائی، کہاں پہ ہے ادھر دعوت وعوت؟ اچھا اچھا مجھے ٹھیک ایک ہے. بات اسلام. بتاؤ. اچھا اچھا ساحل بھائی، اچھا ساحل اچھا بھائی اسلام کی دعوت بھی لے لیں، نہیں کرتے ایکسیپٹ ہاں اسلام. وہی، پھر ہاں ہاں اسلام کی دعوت یہ ہم نہیں قبول کرتے تو کیا مار دو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو لازم سی بات ہے، اگر اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں تو اللہ کو پتہ ہی ہوگا نا غیب کے علم کا، فیوچر کے علم کا، کہ فلاں بندے سے مسلمس کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے. تو وہ احادیث کے ذریعے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے تم پہ وار کرے کہ تم ان کے اوپر وار کر کے ان کو ختم کر دو. بھائی بھائی وہ ایسا عبادت کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ زلزلہ لا کے یا پھر جیسا عذاب دوسری قوموں پہ آتا ویسا عذاب لا کے مار دیتے تو بات تو تو وہی مار ہو رہی نا. دیتے. تو ویسا سمجھ ایونچولی میں بات آتا ہے وہی ہو نا رہی. بھائی. ایک منٹ اگر کسی سے پرابلم ہے، اگر یہ تمہارا لاجک ہے تو اس حساب سے
चाइना में जो उगर मुसलमानों पे अगर जुल्म होता है बकौल आप लोगों के, तो वहां पे जलजला आ जाना चाहिए था, नहीं वहां नहीं पे नहीं जल्द आया। सीरिया वही में तो जुल्म बता हो रहा रहा हूँ है ना मैं। मुसलमानों नहीं पे, नहीं, वहां मैं पे आपकी जलजला कोसी नहीं बात आया। के ऊपर बोल रहा हूँ। पता है कि ये पर्टिकुलरली ये जो मंदिर की बात जो बोल रहे हैं आप, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये दुनिया में नबी की उम्मत में अजाब नहीं आने की वजह भी यही है कि नबी दुआ करे थे कि अल्लाह ताला मेरी वजह से, मेरी सुफैल से मेरी कौम के ऊपर अजाब मत लाइए, वरना अपने अरे लोगों के लेकिन हरकत यहाँ पे इससे मरवा कम दे नहीं रहे है ना कि भाई, अजाब। अरे खालिद भाई, नबी जो है मरवा दे रहे लोगों को, इबादत का तुड़वा दे रहे। अच्छा, इसके अलावा देखो और एक चीज बताता हूं मैं, ये देखो, ये देखो, ये सही साहिल मुस्लिम की भाई, हदीस नंबर 2243 है। ये एक लास्ट बताएंगे, फिर हम दूसरे को जी ले लेंगे एडम। जी, मेरे ख्याल ये में देखो, खत्म हो गया इनका साथ। हाँ, ये क्लास बताएंगे, फिर हम जी दूसरे जी को ले जी। लेंगे। हाँ, इसमें देखो क्या लिखा है कि याहिया अबू बकर, अच्छा ये पूरी सनद है। इसके बाद हाँ, मुझे हजरत अली ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा था। किसने भेजा था? रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ने भेजा था हजरत अली को। अच्छा, क्या था वो? भेजा था कि तू किसी सूरत को मिटाए बगैर ना छोड़ और ना किसी बुलंद कबर को बराबर किए बगैर। रसूलुल्लाह कोई भी मुजस्समे को, यानी कोई भी अगर मुजस्सिमा है जैसा आइडल है जो भी है, और अगर कोई कबर ऊंची है तो रसूलुल्लाह ने तो वो भी तोड़वाने के लिए कहा है। तो अगर कोई मंदिर तोड़ता है पाकिस्तान में या किधर अफगानिस्तान में किधर, वो असल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं है वो उसलिए नहीं था। क्या? वो इसलिए नहीं था। वो क्या नहीं था? किस लोगों के लिए था पता है? वो किस? अल्लाह ताला को भी मानते थे, बुतों को भी मानते थे, और पुराने नबी जो थे उनको भी यार मानते थे, ये ठीक है। अच्छा खत्म हो गई। खालिद भाई, अच्छा सुनो, अगर कोई अगर वो बुतों की पूजा करते, ठीक है, बुतों की पूजा करते तो क्या बुतों से ही मांगते थे वो पूरा? तो क्या हो गया भाई? कोई अल्लाह से मांगे, बुतों से मांगे, सांप से मांगे, जानवर से मांगे, झाड़ से तो मांगे। वही तो बता एक रहा हूँ ना मिनट भाई, वहाँ के भाई, वहाँ के लोग के दिल में बिलीव ये था कि अल्लाह ताला है, अल्लाह के साथ ये बुत भी है। हाँ, तो तो क्या नबी हो करीम गया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आया कि वो बुतों को तोड़ो और उन लोगों का क्यों? दिल ये इस पे लाओ कि अल्लाह है, जो भी है अल्लाह। क्यों? मगर अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि क्यों? वसल्लम नहीं है और लोगों ये का जहन ये चल रहा है कि ये बुत है, बुत ही है सिर्फ, अल्लाह ताला तो क्यों तो कुछ लेकिन? मानते ही नहीं, अल्लाह को नहीं मानते, बुत को ही मानते अच्छा हैं सब अच्छा, कुछ। मुझे एक बात बताओ खालिद भाई, जी। एक बात बताओ, इस लॉजिक के हिसाब से क्या इंडिया के सभी मंदिरों के बुतों को तोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो लोग भी शिर्क कर रहे हैं। किसके? इंडिया के मंदिरों को हाँ, इंडिया के मंदिरों को, वहां पे कभी नहीं शिर्क हो तोड़ना रहा है। चाहिए, कभी कभी क्यों नहीं नहीं तोड़ना चाहिए? कभी नहीं तोड़ना, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। वो किसी और के मजहब का है, आप उसको फोर्सफुली आप उसकी तो मंदिर ये भी तोड़ तो के कौन मुसलमान थोड़ी ना थे भाई। जो बुतों की पूजा करता है वो मुसलमान रहता है क्या? नहीं रहता है। तो फिर कैसा आप बोले उनकी मंदिर, उनकी जो इबादत गाह थी वो क्यों तोड़ने करा है रसूलुल्लाह ने? वो वो नबी के दूसरे लिए था ना, मजहब वाले थे, वो नबी के मुशरिक थे, लिए वो था ना। दूसरे और मजहब नबी वाले के थे। वसल्लम 12 शादियां भी करे, तो हर मुसलमान को 12 शादी करने का है क्या? हुक्म नहीं है भाई, ना। मैं बात शादी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने कहा ना कि इंडिया में जो टेम्पल्स है उनको इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो दूसरे मजहब वाले हैं। उसी तरीके से जो लोग वहां पे बुतों की पूजा कर रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, वो दूसरे मजहब वाले थे। वहां पे क्यों तोड़वाया रसूलुल्लाह ने? वहां पे वो लोग अल्लाह को मानते थे, ठीक है, मानते बीच में अल्लाह यार को साहिल, he भाई इनसे is the most basic ignorant person ever in the ठीक है history खालिद of ignorant खालिद person. भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किए। हम दूसरे को मौका दे देते, शायद आपके दिमाग में, जैसा कि आपने कहा ना कि आप खाली ये सोचिए कि थोड़े दिन की जिंदगी है और चले जाना है, बस आप उसी लायक लग रहे हैं अच्छा मुझे। साहिल भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए ना, बोल दीजिए एक बार। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम हो गया, बाकी लोग भी नहीं जुड़े नहीं हुए हैं, नहीं पूरा नहीं, टाइम हो गया। मैं बोलने वाला नहीं हूँ कुछ देखो, भी। एक मिनट